کا شریف کی حدیث ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو اس بندے کے لیے دعا کی اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا کس کے لیے دعا؟ جس نے میری بات سنی، نمبر 1، اس کی حفاظت کی، 2، نمبر 3 یاد رکھا، اور نمبر 4 جس طرح اس نے سنا تھا اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا. تو اس بندے کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، یعنی ہمیشہ سبزاب رنگ ایک دم فریش، آلویز اللہ تعالیٰ اسے جو ہے کیا بولتے ہیں نا، وہ اللہ کی رحمت سے اور ماشاء اللہ اسے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے بول کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا. پہلے تو اس بندہ میں جس نے میری بات سنی، 4 چیزیں اس کے اندر ہیں. علم کے متعلق ہم لوگ یہ حدیث ہم پڑھ رہے تو اسی سلسلے میں جو ہے یہ حدیث بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، یعنی صحابہ سنے، اس کی حفاظت کی، یعنی جو پیپرز میں، چمڑے میں، ہڈی میں، جس میں بھی جو ہے اس کی لکھ کے حفاظت کرے. پھر اس کے بعد اس کو یاد رکھا، اور جس طرح سنا تھا اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بالواسطہ بات پہنچتی ہے، وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ اس بات کو یاد رکھ لیتا ہے. یعنی بالواسطہ آگے پہنچنے والے سے بالواسطہ جو بات پہنچتی ہے وہ جو ہے اس بات کو یاد رکھ لیتا ہے بول کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا خلاصہ بھی کیا. تو آج الحمدللہ ہم لوگ حدیث سنتے ہیں ہر دن، الحمدللہ کسی نہ کئی راستے اس سے جو ہے حدیثیں سنتے رہتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے جس طرح اس حدیث کو سنے اسی طرح جو ہے لوگوں تک اس کو پہنچائیں. جب انسان وہ جو سنے گا پھر دوسروں تک پہنچانے کی جو صفت رہیں گی نا، تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو دے عمل کرنے کی توفیق دیں گے. اکثر لوگ بتاتے رہتے بھائی نماز کی طرف بلاؤ، نماز کی طرف لوگوں کو بلاؤ. جو انسان دعوت دیں گا، جس بات کی دعوت دیں گا، اللہ تعالیٰ پہلے جو اسے عمل کرنے کی جو توفیق دیں گے. تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ایک چیز، ایک حدیث ہمارے پاس جو پہنچتی ہے بس سن کے ہمارے تک نہ رکھیں، اس چیز کو محفوظ کریں. بار بار ایک حدیث ایک ہی بار ہم لوگ پڑھتے نہیں بلکہ بار بار دہراتے ہیں اس کے اوپر. ماشاءاللہ دوسرے لوگ جو اس کے اوپر گفتگو بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈال کے اور ماشاءاللہ اور فصیح انداز میں جو سمجھانے کا ایک اچھا پلیٹ فارم الحمدللہ ہم لوگوں کو مل رہا ہے. تو اس کا پورا استفادہ لیں، جتنا آپ سنیں، بچوں کو بھی ساتھ میں بیٹھ کے اس کو سمجھائیں. اور جو بچے ایون کھیلتے وقت بھی ایک بچہ دوسرے بچے کھیلتے تو یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کل یہ حدیث میں یہ بات آئی تھی، ایسا ہونا چاہیے. تو بچوں کی اگر گفتگو میں بھی یہ بات اگر آ گئی نا، جس سے ہمارے گھر کے اندر جب اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، ہر اس میں جو ہے اللہ کی بھی، اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر ایک ایک کو ہماری زندگی کے اندر ہم اپنانے لگیں گے نا، تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں جو بہت آسان سے ہو جائیں گی. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کی ہیں، انشاءاللہ وہ دعاؤں کا حقدار جو ہے ہم لوگ بن جائیں گے. پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، پہلے ہی سینٹینس میں دیکھیں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنی، اس کی حفاظت کی، یاد رکھا، اور جیسے اس نے سنا تھا اسی طرح اس نے دوسروں تک پہنچا دیا. تو یہ ہے آج کی حدیث کا شارٹ. یہ میں چاہتا ہوں اس کے اوپر اور کچھ روشنی ڈالنے کے لیے عبد الکریم بھائی. عبدالرحیم بھائی آج بزی ہیں شاید. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کام کرنے کے باوجود کبھی کبھی ہاں ٹھیک ہے. بہرحال الحمدللہ آپ کافی وضاحت اس کی کر دیے الحمدللہ. بات بہرحال یہ ہے کہ جو سننے والا ہے اسے سننا بھی چاہیے، پھر عمل بھی کرنا ہے، پھر اسے کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے، پہنچانا بھی ہے.
پہنچانے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، زبان سے پہنچا سکتے ہیں یا کچھ میسیج بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل اویلیبل ہے، یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں آپ ہی کام کر سکتے ہیں. میرے رشتہ داروں میں میں ہی کام کر سکتا ہوں. ایک اور سرکل بھی ہوگی نا جس میں کنیکٹڈ ہوں گا میں، تو وہاں تک ان باتوں کو احادیث کے، قرآن کے پہنچائیں. جی تنویر صاحب. تنویر بھائی نہیں دکھ رہے ہیں آج گروپ میں. شاید کچھ کام ہوگا. چلیے کوئی اور صاحبان کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللہ کے نام سے شروع جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت 213 ہے، 213 سورۃ البقرہ کی. اس کا ترجمہ یہ ہے، ٹرانسلیشن. دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، یا دوسرے الفاظ میں ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. کان الناس امۃ واحدہ، یعنی امت واحد، ایک ہی امت. واحد اب جانتے ہیں کہ ایک کو کہا جاتا ہے. تمام انسان ایک ہی امت تھے پہلے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے. دوسرے الفاظ میں ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، ڈفرینسز، ڈسپیوٹس شروع ہو گئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے. تو پھر سے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسپیوٹس کو دور کرنے کی خاطر، اور کچھ اور بھی مقاصد تھے، کیونکہ شریعت کو بھی آگے ایڈوانس شریعت دینا تھا. آہستہ آہستہ بعض چیزیں بدلتی ہوئی آئی ہیں شریعت کے اندر، مگر دین تو صرف ایک ہی تھا ہمیشہ، اور وہ یہ تھا کہ ایک اللہ ہی کی بندگی کی جائے اور رسولوں پر ایمان لایا جائے. اور اس وقت جو بھی رسول تھے کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی یا رسول، ان پر ایمان لانا اور ان کی پیروی کرنا، یہ تھا. اب نماز کے طریقے میں اور شادی بیاہ کے طریقے میں کچھ ڈفرینسز بہرحال تھے، جسے اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ چینج کرتے گئے ہیں. اور اب آخری فائنل شریعت دے دی گئی ہے، اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. میں یہاں پر ایک بات کا ذکر کروں گا، جیسا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہی دنیا میں تھے، پہلا کپل جو انسانی، تو اس وقت ظاہر بات ہے ان کے بچے تھے. اب کوئی دوسرا پریوار تو نہیں تھا، دوسری فیملی، تو پھر ان کے بچوں کی شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ کیونکہ ایک ہی فیملی ہے،
اور ان کے جو بچے ہیں آپس میں بھائی بہن ہی ہوں گے، شادی تو نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر اس وقت کیا شریعت تھی؟ وہ شریعت یہ تھی کہ ایک ڈیلیوری میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، یعنی ٹوینس سمجھیے آپ۔ پھر دوسرے ڈیلیوری میں جو ہے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے۔ تو شریعت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جو ہے ایک ڈیلیوری کے اندر جو ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ہیں وہ بھائی بہن ہوں گے ایک دم، وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ تو دوسرے ڈیلیوری میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ہیں وہ بھی آپس میں شادی نہیں کر سکتے، بھائی بہن ہوں گے۔ تو یہ اس طرح سے کریں گے ڈائیگنل معاملہ، یعنی تو فرسٹ ڈیلیوری کا لڑکا دوسرے ڈیلیوری کے اندر جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے جو ہے شادی کر سکتا ہے۔ بہرحال اس قسم کا انسٹرکشن اس وقت تھا۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں ایک مرتبہ جو ہے اسپوکن انگلش کی کسی ایک کلاس میں گیا تھا، جو اینگلو انڈین ایک انگریز چلا رہا تھا وجے واڑے میں۔ وہ ظاہر بات ایک کرسچن تھا، تو اس نے یہ سوال اٹھا دیا اچانک، آپ کہتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو پھر اس کا جواب دیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بچے تھے ایک ہی فیملی تھی، تو پھر بھائی بہن میں کیسے شادی ہو گئی؟ اس وقت مجھے جواب نہیں معلوم تھا، اب بعد میں جواب معلوم ہوا ہے۔ بہرحال تو میں یہ اس لیے لایا یہ پوائنٹ یہاں پر کہ بہرحال شریعت کے اندر تبدیلی اللہ تعالیٰ لاتے گئے، کیونکہ ضرورت کے حساب سے اب جو فائنل شریعت ہے اسی کی پیروی کرنا ہے۔ وہ چیز کینسل ہو گئی، اب وہ چیز پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ دیں، خالی سمجھنے کے لیے بات تھی۔ تو بہرحال کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی کتاب آئی ہی نہیں تھی، یہ کتابیں جو ہے انسانوں نے اپنی طرف سے لکھ لی ہیں، جیسے بائبل ہے یا قرآن مجید ہے، ان کا ایک خیال ہے من گھڑت، اور یہ کتابیں ہی انسان کو جو ہے راستے سے بھٹکا دی ہیں۔ اصل میں یہ جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں اصل میں وہ اپنی خدائی جمانا چاہتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو الو بنانا چاہتے ہیں، اصل میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو خیر بہرحال دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، سب ایک ہی امت تھے۔ اس کے بعد ڈسپیوٹ شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی۔ یہ سب کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نبیوں کو بھیجنا، کتابوں کو نازل کرنا، تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، جو بھی ڈسپیوٹس ہے، ڈیفرنسز ہے، اس کا فیصلہ ہو جائے۔ اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اختلاف اصل کیوں ہوا؟ اختلاف اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ نے علم نہیں دیا تھا، کتابیں نہیں بھیجی تھی، رسولوں اور انبیاء کو نہیں بھیجا تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف گائیڈ لائنز والی کتابیں نازل کی، پھر اس کتابوں کو ایکسپلین کرنے اور اس پر عمل کر کے دکھانے کے لیے رسولوں کو بھی بھیجا۔ لیکن لوگ آپس میں ایک دوسرے پر کیا بولنا چاہیے کہ بغض اور عناد سے اختلافات میں پڑ گئے۔ سمجھے کہ ایگو کا زیادہ ہونا، بغیم بینہم کے الفاظ آ رہے ہیں یہاں پر، بغیم بینہم، آپس کی بغاوت، آپس کی بغاوت۔ ہاں میں ان کی کہیں کہ میں پیروی کروں۔ آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے، اللہ اور رسول کی بات ہے یا نہیں، بلکہ آدمی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے میں اس کی پیروی کرے، ایسا ہو جاتا۔ کہاں پہ ہوتا پیروی اسی کرے ایسا؟ اصل میں اللہ رسول کی پیروی کرے ایسا ہوتا۔ جو بات مجھے نہیں معلوم تھی وہ آپ نے بتا دی بس، تو میں کیسے چھوٹے ہو جاؤں گا عمل کرنے سے؟ نہیں، عمل کرنے ہی سے میں اللہ کے ہاں عزت پاؤں گا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال آپس کی بغاوت اور خود جو ہے بڑا بننے کی خواہش،
یا لوگوں کو جو ہے پر اپنی لیڈرشپ تھوپنے کی کچھ غلط خواہش، دین پہ عمل نہیں کیے بغیر ہی، اس نے لوگوں کو الگ کر دیا. یہ بات آ رہی جس سے اتنے مذاہب دنیا میں آ گئے. ہمارے سامنے باتیں ہیں بہرحال. اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی. پھر اب اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح راستہ ایمان والوں کو دکھا دیا ہے اپنی مشیت سے. اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے. یہ ہے. اب یہ اس آیت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا جو ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آ گیا ایک حساب سے. یہ پہلے ایک ہی تھے لوگ، بعد میں بدلے، اس کے بعد پھر رسولوں کو بھیجا گیا، کتابیں نازل کی گئی تاکہ اختلافات دور ہو. اور یہ اختلافات آنے کی وجہ بھی بتائی گئی، یہ کہ آپس کی بغاوت ہے لوگوں کی. ایسا نہیں ہے کہ کتابوں میں جو ہے کتابیں نہیں سمجھ میں آتی تھی، نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی آپس کی بغاوت سے لوگوں نے اختلافات کیے، اتنے مذاہب نکال لیے. تو یہ تمام جو مذاہب ہیں وہ اصل میں آف شوٹس ہیں اصل دین اسلام کی. اس کے الگ بگڑے ہوئے روپ ہے سمجھیے، جس کو صحیح عمل کیے بغیر دوسرے راستے میں چلے گئے. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس سے اس کا ایک چین جو ہے بہرحال ہے، ایک ریلیشن، اس کو ہم غور کرنے کی آپ کوشش کریے. میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. آیت 2:14 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا یوں ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی سے. حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. اس سے پہلے کے لوگوں پر جو حالات آئے ہیں، پریشانیاں جو اٹھائے ہیں اللہ کی راہ میں، ویسے تم پر نہیں آئے. ابھی یہ کہا جا رہا ہے. اب یہ مدینے میں کہا جا رہا تھا، کس سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے، رضوان تعالی اجمعین سے. حالانکہ وہ مکے میں 13 برس تک مسلسل بہت سے حالات سے گزرے ہوئے تھے، بہت سے حالات سے گزرے ہوئے تھے. پھر بھی کہا جا رہا ہے دیکھیے کیا کیا نہیں گزرا تھا ان پر. کیا ابھی تم پر ویسے حالات نہیں آئے جیسے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے، یا اگرچہ یا دیکھا جائے تو وہ یعنی زلزلو زلزلے سے ہے، یعنی ہلا مارے جانا، زمین ہل جاتی ہے جسے ہم زلزلہ بولتے ہیں نا، یہ بات ہے. وہ ہلا مارے گئے یا جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے، رسول وقت کے اس وقت کے رسول اور ان کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے یا پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یاد رکھیے کہ رسول کوئی بھی ہو بہرحال، جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں، ان کی زبان سے یوں ہی یہ نہیں نکلتا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. جیسا ہم تھوڑی سی بات پہ جو ہے واویلا مچاتے ہیں، وہ اس وقت یہ بات کہتے ہیں جبکہ حالات کسی ایکسٹریم لیول تک پہنچ جائیں. تو انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، یعنی اتنا ان پر جو ہے حالات اور پریشانیاں آئے. سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. جب ان سے کہا گیا کہ الا ان نصر اللہ قریب ہی ہے اللہ کی مدد، تو یہ پہلی 213 اور 214 آیت میں ایک ریلیشن ہے جس کو شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں ایسا سمجھ رہا ہوں. تحسین صاحب کچھ آپ بولیں گے اس پہ؟ یا پچھلی آیت ایک مرتبہ پھر لے لیتے. دیکھیے یہاں کہا جا رہا تھا کہ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، مگر بعد میں
اللہ نے مگر بعد میں اختلافات شروع کر لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، کتابیں نازل کی تاکہ اختلافات دور ہو۔ یہ بات آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اب آزمائشوں کا ذکر ہے۔ کیا تم یوں ہی سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ یہ جی فرمائیے۔ عبدالرحیم آپ بہتر کر رہے ہیں، کیری کریں۔ یہاں پر جو بات آ رہی ہے، اوپر سے جو آیت سے جو کنیکشن جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو لوگ ایک ہی پر تھے، لیکن جو اختلافات ہو گئے اس کے بعد دشمنیوں میں اتنے آگے نکل گئے حق سے، اور خاص طور پہ جو حق کا راستہ ہے ایمان کا، اسلام کا، اس سے جو یہ ڈیویٹ ہو کر جو ہے دوسرے جو ہے راستے بنا لیے ہیں، ان کی دشمنی اصل راستے سے، اسلام سے، اسلام کے ماننے والوں سے اتنی ایکسٹریم ہو جاتی ہے کہ اس سے ایمان والے ہلا مارے جاتے ہیں۔ اب حالات تو دنیا کے آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے حالات ہیں، اب کیا ذکر کریں۔ تو یہ حالات عجب کے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں یہ حالات نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے علم میں یہ تمام چیزیں ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے دوسری آیت میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ یعنی کوئی مصیبت ایسی نہیں جو تمہارے نفس میں یا زمین میں نازل ہوتی ہو اور اللہ کو اس کا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں وہ یہ تمام معاملات جو ہونے والے ہیں وہ سب جو ہوئے ہیں اور ہونے والے ہیں سب کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے ہاں درج ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں بعد میں کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور تمہیں میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، یہ انفارمیشن اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں، مجھے معلوم ہے، اس لیے دے رہا ہوں کہ تم کسی چیز کے جانے پر افسوس مت کرو۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور کوئی چیز تمہیں مل جائے فائدے کی تو اس پر جو ہے فخر مت محسوس کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ جو ہے شیخیاں بیان کرنے والے کو پسند نہیں کرتا کہ میں نے یہ حاصل کیا، مجھے یہ مل گیا، جو اس وقت یہ کر لیا تھا اس حد سے یہ ہو گیا، بولے یہ غلط۔ تو یہ بہرحال یہ جو ہے ہمارے لیے بڑے اطمینان کا سامان ہے ایمان والوں کے لیے، کیونکہ آج دنیا میں اتنے سخت حالات ہیں اور آگے اور بھی بڑھیں گے۔ تو یہ آیات دیکھیے کہ کس طرح سے ہماری رہنمائی کر رہی ہے، کتنا جو ہے سکون کا سامان ہے۔ آیت نمبر 213 اور 214 میں یہ ہے۔